سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک یہی ہے اور اسی ورڈ کی گہرائی میں آج انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے اللہ پاک ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ورڈ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا اس کا ہمارے ایمان سے کوئی لنک ہے؟ بالکل ہے، 100% ہے۔ تو چلیے ہم پہلے اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور پھر آپ جج کیجئے گا خود اپنے آپ کو کہ آپ جب سبحان اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو کیا وہ تسبیح صرف زبان کی ہوتی ہے یا وہ دل سے بھی ہوتی ہے؟ تو سبحان اللہ جو ہے وہ لفظ سبح سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی تیرنا اور جلدی سے موو کرنا۔ جیسے کہ پانی پہ جو تیرتے ہوئے جانور ہیں جیسے بطخ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب پانی کی سطح پہ تیرتے ہیں تو وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے پرندے جب آسمان میں اڑتے ہیں تو وہ اپنا ایک بیلنس مینٹین کیے رہتے ہیں کہ وہ زمین میں نیچے گرتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اسٹیٹس کو، اس تسبیح کو مینٹین کرتے ہیں۔ اور یہ مینٹین کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنائے رکھنا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ ہی جو ہے وہ اس پوری جہان کا مالک ہے، اللہ ہی پورا نظام قائم کرنے والا ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خدا ہے۔ صرف اور صرف قیامت کے دن کا جو مالک ہوگا وہ اللہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب سبحان اللہ میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم نماز میں رکوع اور سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی، تو سوچئے آپ رکوع اور سجود میں، یعنی آپ اپنی باڈی کو جھکا کر کے اور آپ ایک دم سر زمین پہ رکھ کے، ناک زمین پہ رکھ کر کے کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ وہاں آپ کون سا لفظ بولتے ہیں؟ سبحان۔ وہاں آپ کیا بولتے ہیں؟ سبحان۔ تو یعنی جب آپ نے دنیا میں کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی کے آگے اپنی زمین میں سر نہیں جو ہے وہ ٹکایا، نہ اپنی ناک ٹکایا، کس کے آگے ٹکایا؟ صرف اور صرف اللہ کے آگے۔ اور ٹکایا تو ٹکایا، کہا کیا؟ سبحان۔ تو سوچئے کہ ہم وہاں پر اللہ کی بڑائی کو مینٹین کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ سجدہ جب کوئی کرے نماز میں تو سکون والا سجدہ ہو، سکون والا سجدہ ہو۔ یہ کوے کی ٹوٹ مار مار کر کے جلدی جلدی والا سجدہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہاں پر ایمان کی کمزوری ہوگی۔ وہاں آپ سبحان ربی العالی بھی کہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس لفظ کی گہرائی کو نہیں جانیں گے۔ یعنی وہاں آپ سجدے کی حالت میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ جو ہے وہ پاک ہے، ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کمی مجھ میں ہی ہے، اسی لیے میں سجدہ ریز ہو گیا۔ ساری کی ساری تعریفوں کو ہم سبحان اللہ میں مینٹین کر کے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تعریف میں اگر ہمارا ایمان کم ہوا تو وہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ پھر چاہے ہم جتنا بھی سبحان اللہ کہہ لیں، وہ صرف اور صرف زبان کا ہوگا، وہ دل سے نہیں نکلے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی پریشانی ڈالی،
آپ نماز کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن جہاں پریشانی آ جاتی ہے، ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو وہاں پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کے سہارا کس سے لے لیا؟ انسانوں سے لے لیا۔ ایون جو ختم ہو گئے ہیں انسان، ان کا بھی سہارا لیا اور چیزوں کا سہارا لیا۔ یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طرف کا ایمان آپ نے کیا کیا؟ ڈاؤن کر دیا۔ ایک طرف سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ایمان کسی اور چیز میں ہے، یعنی اللہ کا ایمان کم اور انسانوں پر ایمان زیادہ، یا جو چیز آپ کی ہیلپ کر رہی ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہی میری ہیلپ کرے گی، اسی کے پیچھے مجھے جانا ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اب اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس آپ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر لیا، بس ختم ہو گیا کام۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے ایمان کو آپ نے ڈاؤن کر دیا اور دوسروں پہ ایمان آپ کا ہائی ہو گیا۔ تو یہاں جب آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی، آپ نے فوراً اس چیز کو ڈاؤن کر دیا، پھر آپ کا وہ زبان سے رہا، وہ دل سے نہیں رہا۔ تو جو کوئی بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ اللہ کی بڑائی کو ایک ہائی پوزیشن میں، ایک ہائی سٹیٹس میں مینٹین کر رہا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس پوزیشن کو آپ ڈاؤن کرتے ہیں یا نہیں ڈاؤن کرتے ہیں۔ 500 بار یا ہزار بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور خود الفاظ اگر سبحان اللہ کا آپ اردو کے ٹرانسلیشن میں لے کے چلیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سارا جو عیب ہے وہ کس میں ہے؟ ہم میں ہے۔ اور یہ بالکل آپ خود سوچئے، یہ خود ایک دم اپنے آپ میں یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ ہم جب دوسروں کا سہارا لیتے ہیں یہی ہمارا عیب ہے۔ میرا اللہ تو ہر چیز سنبھالنے والا ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہر چیز مینٹین کرنے والا ہے، وہ رب ہے، لیکن کمی کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ تو لفظی سبحان اللہ نکلے گا، آپ کا دل سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ کا عبد ہونے کے لیے آپ جو بھی تسبیح نکال رہے ہیں اس کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور آپ اس کی تعریف اور اس کی جو بزرگی ہے اس کو پورا آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ تو اے اللہ، تیرے ہی ایمان پر یہ تسبیح ہماری ہو، ہمارا ایمان ڈگمگائے نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ تسبیح پڑھنے والا بنائے، اور جو ہے وہ دل سے پڑھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔